کون بنے گا جانشین عمران خان کا؟ بشرا بی بی، علیمہ خان؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پڑھی لکھی جاہل نسل کیسے سمجھائیں گے، کیا کریں گے؟ اس عام پبلک کی جب آپ روزی روٹی پوری کر دیں گے نا، وہ چنگ تو نکل گیا سپورٹ والا۔ مفاہمت تو کسی نہ کسی شکل میں مصالحت تو ہونی ہے نا ایک ٹائم پہ، معاملات ایسے بھی نہیں چلنے۔ میں ایزی کر دیتا ہوں، عمران خان نواز شریف بن جاتے ہیں۔ میرا 9 مئی سے تعلق نہیں ہے، میں تو ادھر بیٹھا تھا جیل میں، مجھے تو آپ نے گرفتار کر لیا۔ لیکن طریقے اعتماد سے لے کے 9 مئی تک عمران خان صاحب نے اس حادثے کی پرورش کی۔ یہ اشتعال انگیز باتیں مولانا صاحب اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اپنے ورکروں کو اشتعال دلایا جائے، اور علیمہ خان کہہ رہی ہے یہ بکواس کر رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرو، اور لوگوں کو اشتعال دلا رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ اب خود یہ باتیں علیمہ خان کر رہی ہیں۔ حافظ جنرل عاصم منیر مجھے مروانا چاہتے ہیں، مجھے زہر نہ دینا، میرے چاہنے والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کا ٹیسٹ کیا شوکت خانم کے، پھر بتایا کوئی زہر کا تعلق نہیں ہے، کوئی سلو پوائزننگ نہیں ہے۔ کون بنے گا جانشین عمران خان کا؟ بشرا بی بی، علیمہ خان؟ علیمہ خان بنی تو نیپوٹزم، بشرا بی بی بنی تو نیپوٹزم، یا پھر عمران خان تو ایک ایسا ہے کہ اس نے گوہر کو اٹھا کے دیکھیں نا چیئرمین لگا دیا جو کہ فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھتا۔ میں اس دن میٹنگ دیکھ رہا تھا، وہ جو سابق اسپیکر ہے وہ فرنٹ، مطلب آپ دیکھیں نا جب آپ بیٹھتے ہیں، اگر ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی سینئر بندہ آئے گا تو پروٹوکول میں یہ ہے کہ وہ الگ چیئر پہ بیٹھے گا، میں اور آپ جو ہے اس کی بات سنیں گے اور بیچ میں مشورے دیں گے۔ میں چیئرمین ہوں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور کوئی اور بندہ جو مجھ سے جونیئر ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر فیصلے کرے تو یہ غلط بات ہے۔ یا اس طرح کے بندے سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ علیمہ خان کی ایک سر واٹس ایپ پہ وہ میسج لیک ہوا ہے، اس میسج کے مطابق بشرا بی بی آج سے 1 سال پہلے 23 جون آئی گیس 2023 کو روتی ہوئی جیل سے باہر نکلی، اور انہوں نے جیل سے باہر نکل کے کہا کہ عمران خان سے میری تنہائی میں ملاقات نہیں کرنے دی، اور عمران خان نے کہا کہ یہ اس وقت یہ سے مراد تھا حافظ جنرل عاصم منیر، مجھے مروانا چاہتے ہیں، مجھے زہر نہ دینا، میرے چاہنے والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اگر مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں تو میرے منہ کے اوپر کالا کپڑا نہ ڈالنا، میں صدام حسین ہوں، ٹھیک ہے، یا میں کون ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے یہاں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اور کل کے جلسے کے بعد، ترنول کے جلسے کے منسوخی کے بعد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے اس لیے منسوخ کر دیا کہ دوبارہ کہیں 9 مئی نہ ہو جائے اور میرے اوپر نہ تھونپ دیں۔ آپ اس کو کس طرح انالائز کریں گے؟ دیکھیں ابھی جو آپ نے عمران خان صاحب کی اتنی اشتعال انگیز گفتگو کا ذکر کیا ہے، حقیقت تو ایسی نہیں ہے، کوئی کچھ ایسا ہوا، کالا کپڑا ڈالا گیا، کوئی نوبت ایسی آئی، کوئی زہر کی نوبت آئی، کوئی علیمہ خان کے رؤف حسن کو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کا ٹیسٹ کیا شوکت خانم کے، انہوں نے پھر بتایا کوئی زہر کا تعلق نہیں ہے، کوئی سلو پوائزننگ نہیں ہے، خود تردید کی۔ عمران خان صاحب ایسی باتیں کرتے کیوں رہیں؟ اور ابھی اس میں وہ جو ذکر آڈیو میں بشرا بی بی جو ہے وہ اس کو انسٹیگیٹ کرتی رہی ہیں، وہ جو سارا یہ بیانیہ بناتی رہیں کہ عمران کو مار دیں گے، کیا وجہ کیا تھی بیسیکلی؟ ان کو بھی پتہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اور علیمہ خان کہہ رہی ہے یہ بکواس کر رہی ہے، ہاں جی، رؤف حسن کو کہہ رہی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرو، اور لوگوں کو اشتعال دلا رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ حالانکہ خود یہ باتیں علیمہ خان کر رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے بات کی کہ ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ میرے بھائی کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، حالانکہ خود بھی ہے یہ باتیں کی کیوں جا رہی ہے؟ اصل تو مدعا سر یہ ہے کہ ادھر وہ دو پہلو ہیں نا، ایک تو پہلا پہلو ہے یہ کہ باتیں کیوں کی جا رہی، دوسرا پہلو ہے کہ علیمہ خان بشرا بی بی کی مخالفت کیوں کر رہی۔ پہلے پہلو جو ہے اس پہ میں بات پہلے کروں گا۔ یہ اشتعال انگیز باتیں مولانا صاحب اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اپنے ورکروں کو اشتعال دلایا جائے۔ ورکر بڑا سینٹیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، یہ تو ایک پاپولزم ہے، پاپولسٹ ہے نا، ادھر تو بہت ہی زیادہ سینٹیمنٹس ہیں۔ کلٹ میں تو آپ کہہ لیں 100 سے اس کو 1000 گنا زیادہ کر دیں آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے جذباتی ورکر کو، ان کے مقابلے میں کمپیریٹیولی یہ اتنا زیادہ جذباتی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے 9 مئی کو انہوں نے کیا جناح ہاؤس میں۔ تو یہ اشتعال انگیز، اس کا مقصد ہے کہ اس طرح کے بیانات دلوا کر، اس طرح کے بیانیاں بنا کر کہ مجھے آرمی چیف مار دے گا، مجھے فلاں مار دے گا، اور اس میں دیکھیں اس میں حکومت کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، آرمی چیف کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹارگٹ آرمی ہے اور آرمی چیف ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ورکروں کو اشتعال دلایا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی نتائج آئیں ان نتائج کو اپنے لیے استعمال کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میرے اتنے بڑے ڈائلاگز، ان کو پتہ ہے کہ میں نے بریکنگ نیوز میں رہنا ہے، میں نے ہیڈ لائنز میں رہنا ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے، میں نے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں رہنا ہے۔ اور 9 مئی کیوں ہوا تھا؟ مولانا صاحب آپ عمران خان صاحب کو تحریک اعتماد سے نکلنے کے بعد 9 مئی تک کا انالیسس کریں، ان کے سٹیٹمنٹس کا انالیسس کریں،
مائکرو انہوں نے ٹارگٹنگ کی. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بیانات ڈرٹی ہیری آپ کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کو باقاعدہ ٹارگٹ کرتے رہے, آپ کے بریگیڈیئر فہیم کو باقاعدہ ٹارگٹ کرتے رہے, آپ کے جنرل عاصم منیر کو باقاعدہ ٹارگٹ کرتے رہے, ندیم انجم صاحب, ندیم انجم کو باقاعدہ ٹارگٹ, نام لے کے ٹارگٹ, جلسے جلوسوں میں ٹارگٹ کرتے رہے. گولی لگی وزیر آباد میں ٹانگ پہ, پتہ نہیں اللہ, اب جو چیزیں ہیں وہ ہیں, اللہ ان کو جان زندگی دے. اس میں ڈائریکٹ نام لے دیا, فلاں نے مارا ہے مجھے. کیا اشتعال دلانا بھائی, اب حکومت کا بھی نام لے سکتے تھے نا. اور وہ تو کہتے ہیں میرا 9 مئی سے تعلق نہیں ہے, میں تو ادھر بیٹھا تھا جیل میں, مجھے تو آپ نے گرفتار کر لیا تھا. سر وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. حادثہ تو 9 مئی کو ہوا, لیکن طریقے میں اعتماد سے لے کے 9 مئی تک عمران خان صاحب نے اس حادثے کی پرورش کی. واہ. اور وہ اسی طرح کی. اب یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ جو سارا بیانیہ تھا, یہ اگلے حادثے کی پرورش تھی جو کہ نہیں ہو سکا. یہ جو زہر دینے والا یا ہوگا بشرا بی بی کی صورت میں تھا کہ یہ ایک 9 مئی سے بھی بڑا کوئی 9 مئی کروانے کے لیے اشتعال دلانا ہے نا سر, اشتعال دلانا ہے نا. پارٹ 2 ہے, کیونکہ 9 مئی میں ہم نے کیا کیا, پروسیکیوشن کدھر ہے آپ کی, آپ نے سزائیں نہیں دی, آپ نے کیس اسٹیبلش ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا یار, ہم نے تو ثابت کر دیا جعلی تھا, فالس فلیگ آپریشن ہم نے ثابت کر دیا. کیونکہ وہ ثابت کرنے میں کامیاب اس لیے اپنے لوگوں میں ہو گئے کہ وہ ابھی تک آپ سزائیں نہیں دے پائے, تو اس لیے انہوں نے کہا دوسرا سانحہ کرتے ہیں, ان کو آکوپائڈ کر کے رکھتے ہیں. تو یہ ہے اس کا مقصد. دوسرا آپ نے کہا کہ ولیمہ خان کیوں بشرا بی بی کی, سارا معاملہ جانشینی کا ہے سر. جب عمران خان صاحب جیل میں گئے تھے, اس کے بعد شامد قریشی سے علیمہ خان کی ایک بڑی معاملہ چل گئے تھے, گروپ بن گیا تھا. شامد قریشی علیمہ خان گروپ علیحدہ تھا, بشرا بی بی گروپ علیحدہ تھا. زمان پاک میں باقاعدہ وہ چاہتے تھے کہ میری حکومت ہو, وہ چاہتے تھے میری حکومت ہو. علیمہ خان چاہتی ہیں فیملی میں سارے معاملات رہے, میں ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے مائنس عمران کے شکل میں جو چیزیں جیل کے اندر, وہ باقاعدہ یہ پلانس ڈسکس ہو چکے ہیں, ان ریکارڈ ہیں, میں خود سے بات نہیں کر رہا. اگر عمران خان کو مائنس کیا جاتا اور یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کی, تو عمران خان نے اپنے مائنس, اگر فار ایگزامپل ان کے معاملات طے پا جاتے ہیں, مفاہمت تو کسی نہ کسی شکل میں مصالحت تو ہونی ہے نا ایک ٹائم پہ, معاملات ایسے بھی نہیں چلنے. میں ایزی کر دیتا ہوں, عمران خان نواز شریف بن جاتے ہیں, مائنس ہوا ہے نا وہ بھی, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ بشرا بی بی وزیر اعظم کی امیدوار ہے پی ٹی آئی کی طرف. یار اتنا ظلم نہ کرو ہمارے اوپر. سر نہیں ظلم, اس سے زیادہ ظلم ہوا ہے. اس نے پیچھے بیٹھ کے پوری آپ کا وزیر اعظم ہاؤس چلایا تھا, وہ خود بیٹھ کے چلانا چاہے گی تو پھر کیا ہو جائے گا. تو وہ یہ ایشو ہے علیمہ کو, وہ نہیں چاہتی ایسا ہو. اور جو اینٹی بشرا بی بی پورا سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہاں ایک دڑا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا تخت عاملوں کے ہاتھ میں ہوگا. پہلے بھی تھا, آپ کے پنجاب کا بھی تھا اور یہ بھی تھا. اب ذرا, لیکن اللہ نہ کرے ابھی, وہ تو میں امیدوار کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کون وزیر اعظم بنا بھی دیا جائے گا, امیدوار کی بات کر رہا ہوں کہ عمران کی جگہ پہ پھر وہ وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی بشرا بی بی. تو یہ ہے سارا گن چکر ہے, اسی چکر میں لڑائیاں جھگڑے اور یہ سارے معاملات ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. کو آپ یہ کہنا کہ لڑائی کو عوام کے لیے, اپنے ورکروں کے لیے, دیر از نتھنگ. تو یہ ورکر جو بچے ہیں, یہ جو بچے جاہل بنے ہوئے ہیں, کل کے ولاگ میں نے کہہ دیا تھا کہ تم جتنا بولتے ہو فضول میں, تم تھوڑی سی عقل ہوتی تو تم صحیح ہوتے, تم تو ابو جہل کی نسل بنے پڑے ہو. تو بڑا غصہ چڑھا انہیں میرے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جاہل نسل تیار کر دی ہے, پڑھی لکھی جاہل نسل, اس نسل کو سمجھانے کے لیے لیتر پریڈ ہے, یا وہ وہی بار بار آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مائکرو, لیکن وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہے. کیسے سمجھائیں گے, کیا کریں گے, ایک وسیع پروجیکٹ کیسے لے کے آئیں گے اس لیول پہ کہ ان کی ذہن سازی دوبارہ کی جائے, ان کو پیٹریوٹ بنایا جائے. ان کو سپورٹ کس کی ہے, ان بچوں کی, ان کو سائیکولوجیکلی سپورٹ ہے پبلک کی, عام پبلک کی. اس عام پبلک کی جب آپ روزی روٹی پوری کر دیں گے نا, وہ چنگ تو نکل گیا سپورٹ والا. ان کو فکر نہیں ہے, یقین کریں انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ کون جیل میں ہے اور کون باہر اور کس کو پھانسی دے دی ہے. وہ ایک بہت بڑا چنک ہے آپ کا اس معاشرے کا, ٹھیک ہے. باقی یہ لوگ رہ جائیں گے, ان کو پھر آپ قابو کر لیں گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے.